یہ غوث اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک دفعہ 3 ابدال اڑتے جا رہے تھے. ایک منٹ مولوی صاحب، یہ ابدال اس طرح کیوں اڑ رہے تھے؟ کیا مطلب؟ تو اور کس طرح اڑتے ہیں پھر؟ میرا مطلب کہ یا تو ایسے اڑا جاتا ہے جیسے پرندے اڑتے ہیں یعنی پروں کے طور پر، یا پھر جہاز کی طرح اڑا جا سکتا ہے کہ جس کے پیچھے انجن کی طاقت ہوتی ہے، یا پھر خالی ہوا پر گلائڈ کیا جاتا ہے. بولے بادشاہ، ان ابدالوں کے پاس دنیاوی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت ہوتی ہے. ان کو ہوا سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی، تو پھر یہ اس طرح لیٹ کر کیوں اڑ رہے ہیں؟ سیدھے کھڑے ہو کر آگے بڑھتے جائیں. اچھا یار، پھر ایسا ہی ہوگا. تو ایک دفعہ 3 ابدال اڑتے جا رہے تھے. ایک منٹ، اب کیا اعتراض ہے جناب؟ یہ ابدال اڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ غائب ہو کر دوسری جگہ کوئی نہیں پہنچ گئے جیسے وہ اسٹار ٹریک میں ٹیلی پورٹیشن ہوتی تھی؟ یار ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کو اس چیز کی طاقت نہ دی گئی ہو. ان ولیوں میں بھی تو درجات ہوتے ہیں نا. نہیں، لیکن اگر آپ کو لا آف نیچر سے بڑھ کر طاقت مل ہی گئی ہے تو پھر تو سب کچھ ممکن ہے. بہرحال آپ واقعہ بیان کریں. مہربانی جناب، اب نہیں ٹوکنا. اچھا، تو 3 ابدال اڑتے جا رہے تھے کہ آگے غوث کی خانقاہ آ گئی. یار دلو، یہ غوث پاک کی خانقاہ آ گئی ہے، ہمیں اس کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے. کیوں جی؟ اوپر سے کیوں نہیں گزرنا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یار جی لکھا تو کہیں نہیں، لیکن غوث پاک نے خود کہا ہے کہ میرا پاؤں تمام ولیوں کی گردن پر. لے دس، یہ تو بڑے تکبر والا جملہ ہے. میں نہیں مانتا، میں تو خود اڑا ہوں. ہلو، یعنی میں بھی تو اللہ کا ولی ہوں. میں تو اوپر سے ہی گزروں گا. گزرو بھائی گزرو شوق سے، ہم تو سائڈ پر ہونے لگے ہیں. ہاں بزدل کہیں گے. یہ ذرا چیک کرو میری سپیڈیں. اوہو، میں کوشش کے باوجود چپ نہیں رہ سکا. دیکھو کتنا ظلم ہے. بیچارے ابدال یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کے ساتھ ایسا سلوک آخر کیوں؟ او میرے شہزادے، وہ ابدال بیچارہ نہیں، اس نے غوث کی خانقاہ کے اوپر سے گزر کے گستاخی کی تھی. وہ اللہ کے ولی اوپر سے گزرنا گستاخی کیسے ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ. دیکھو آج بھی تو غوث اور دوسرے بزرگوں کے مزاروں کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کا گرنا تو دور کی بات، الٹا کئی مزار، خانقاہیں اور مسجدیں جنگی جہازوں کی بمباری سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں. مولوی منور میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کہانیوں والا دین نہیں دیا. یار عبداللہ بھائی، اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ خود چیک کر لو. 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، ہوا میں اڑتے جا رہے تھے. جیسی میری خانقاہ میرا مدرسہ آیا، ایک ادب سے ادھر ہٹ گیا، دوسرا ادب سے ادھر ہٹ گیا. اس نے کہا میں کیوں احترام کروں، میں خود ابدال ہوں. یہ جیسے اوپر گیا اس کو پٹک دیا گیا نیچے گرا اور یہ اس کی حالت ہے. اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے. غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہے. لیکن ان دونوں نے ہی قرآن و حدیث کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے تو کوئی دلیل دی ہی نہیں کہ خانقاہ کے اوپر سے گزرنا گستاخی کیوں ہے. بس ہے نا بھائی، بزرگوں نے لکھ جو دیا اپنی کتابوں میں کہ اوپر سے گزرنے کی سزا دی تھی. مولوی صاحب، یہ بزرگوں کی شان کو بلند ترین بنانے کا مقصد یا تو یہ ہے کہ ان کو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور اور اپنا ہمدرد سمجھ کر ان سے حاجتیں مانگنا. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین، میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. ہے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے. یا پھر مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نام پر مزاروں کے مجاور بن کر سادہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے کا دعویٰ کر کے ان کے مال پہ توڑنا. فرماتے دینا بھی میرے اختیار میں ہے، یعنی ولایت دیتا بھی ہوں اور جس کی چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہوں. تقدیر بدلنے کا اختیار قدرت نے ان کو دیا. یہ دیکھ لو ذرا. یار عبداللہ جی آپ کی بات، اچھا میں اس پر تسلی سے سوچوں گا. ابھی مجھے کسی ضروری کام جانا ہے. ضرور سوچ، غور و فکر اور تحقیق جاری رہنی چاہیے. اور ہاں، وہ ابدال بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ دیکھ لیں بے شک. یار جی آپ کو کہا تھا کہ اوپر سے گزر کے بے ادبی نہ کرو. ہاں دلو، میں نے بھی روکا تھا، اب دیکھ لو انجام. وہ کون سا انجام؟ کیسے ولی ہو آپ؟ بھائی لوگوں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، صرف اللہ اٹھاتے ہیں اور اللہ گراتے ہیں. اور میں آپ کو اپنے ایک دوست ایک نیم ابدال سے ملاؤں. ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں. میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں،
میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں۔ اگر آپ کے اللہ کیوں نہیں کرواتا؟ اللہ نہیں کروائے گا سر۔ اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے، دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جنہوں کی ڈیوٹیاں نے لوگوں کی آخرت بنانے دی، دنیا کی بربادی کا بھی سارا سامان اتنے وک رہا ہے۔ جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے، انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کیسے مان لی؟ تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، ہم کتنا اور آپ کا کریں، خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ عبداللہ بھائی ابدال اوور